اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اللہ کا بندہ، یہ گناہگار بندہ، نہ کوئی عالم دین ہے نہ کوئی اس کو علم ہے، بس ایک ہمارے رہبر ہے جنہوں نے کہا کہ میں اپنی کارگزاری آپ کو سناؤں گا اور وہ کارگزاری آپ لوگوں تک پہنچانا۔ وہ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ جو دین کی خدمت کرتا ہے ان کی خدمت کرنا ہمارے اوپر لازمی ہے، تو انہی کی کچھ کارگزاریاں ہیں جو ہم انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلے ان اللہ والوں کا کہنا یہ ہے کہ ہماری جو غلط فہمی ہے اور جو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی پوری پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ کے پیغام صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اللہ کا قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر آج ہم جا کر کے کسی بھی مسلمان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کلام اللہ قرآن شریف کس کی کتاب ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کی کتاب ہے۔ اور قرآن کے تعلق سے اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا تمام انسانوں کے لیے، ہدی للناس، کہ تمام انسانوں کے لیے۔ تو یہ ہماری سب سے پہلی غلط فہمی ہے۔ اور رہی بات دوسری کہ ہم جا کر کے پوچھیں گے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نبی ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے اندر سب سے بڑی غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے میں، جو ہماری ہی کوتاہی ہے اور ہماری ہی نادانی سمجھو اسے، یا ہماری غفلت سمجھی جائے کہ ہم نبی بھی اپنے ہی مانتے ہیں اور قرآن کا پیغام بھی اپنے لیے ہی مانتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ فرما رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبی سمجھتے ہیں۔ اب ان کے اوپر جو پیغامات اللہ نے دیے ہیں، جیسے قرآن کو نازل کیا، یہ بھی انسانوں کے لیے ہے۔ اور ہم خود سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ایک نہیں سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو ہمیں اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، اور قرآن تمام انسانوں کی کتاب ہے، ہدایت نامہ ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے علماؤں کی رہبری میں۔ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم علماؤں کی رہبری میں نہیں جاتے، ہم علماؤں سے پوچھتے نہیں۔ ہم ہمارے مسائل لے کر تو جاتے ہیں علماؤں کے پاس کہ فلاں میرا مسئلہ ہے، میری بچی کا مسئلہ ہے، میری بہن کا مسئلہ ہے، لیکن ہم نے کبھی علماؤں کے پاس جا کر پوچھا نہیں، کبھی ان کے پاس بیٹھے نہیں، کبھی ان کا اکرام کیا نہیں اور پوچھا نہیں کہ ہمیں بتائیے الحمدللہ رب العالمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا فرما رہا ہے، قرآن کے کیا احکامات ہیں اور قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے۔ اور پھر اوپر سے ہمارا سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم علماؤں پر جو ہے تو الزام لگا دیتے ہیں، ہم علماؤں کو گالیاں دیتے ہیں۔ بتائیے جب ہم علماؤں کو گالیاں دیں گے، علماؤں کو برا بھلا کہیں گے، تو ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود علماؤں کے نام کے ساتھ اکرام والے لفظ کو استعمال کیا ہے، علماء اکرام، ہمیں ان کا اکرام کرنا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ہم اپنے دین سے پھر جائیں، ہم اپنے مقصد سے پھر جائیں، ہم اپنے مقصد کو بھول جائیں۔ ہمارا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کرنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا؟ کیوں ہمیں اللہ نے اپنے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا؟ کیوں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کہا؟ کیونکہ خیر کے کام کرنے کے لیے اس امت کو بھیجا گیا، اور خیر کے کام میں سب سے بڑا خیر کا کام ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے،
اللہ کا تعارف لوگوں تک کرایا جائے، لوگوں تک، نہ کہ مسلمانوں تک۔ ہم نے اس کام کو محدود کر دیا، ہم نے اس کام کو ایک حد بنا دی اس کی کہ ہم مسلمانوں میں کام کریں گے، ہم مسلمانوں کی اصلاح کریں گے۔ بے شک کرنی چاہیے، ہر انسان کو اپنی محاسبہ کرنا چاہیے، ہر انسان کو اپنی ذات پر محنت کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ اپنی ذات کے لیے لوگوں کے ہم جناتے جاتے ہوئے دیکھیں۔ لوگ بغیر ایمان کے جا رہے ہیں، کیا وہ دنیا میں اسی لیے آئے کہ یہاں بھی بغیر ایمان کے رہیں گے اور وہاں بھی بغیر ایمان کے رہنے کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بغیر کلمے کے مرے گا، جو بغیر ایمان کے مرے گا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا، وہ جہنم میں جلے گا۔ تو بتائیے ہماری کتنی بڑی غلط فہمی کی وجہ سے، کتنی بڑی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم علماؤں کے پاس جاتے نہیں، ان کا اکرام کرتے نہیں۔ آج دنیا کے اندر اتنا بڑا وبال آ گیا، کورونا وائرس، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابرین ویڈیوز کے ذریعے سے اپنی بات رکھ رہے ہیں کہ دیکھیے علماء لوگوں کے حالات، خستہ حالات ہے، وہ پریشان ہے، ہمیں ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ہمیں ان کی خیر خبر لینی چاہیے، جو ہم سے ہو سکتا ہم ان تک پہنچانا چاہیے۔ آج ہم اتنے حقیر اور ذلیل ہو گئے کہ ہمیں خود علماء اکرام کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ علماء تو انبیاء کے وارث ہے کہ صحابہ نے انبیاء علیہ السلام کا خیال نہیں رکھا، تو ہمیں آج علماؤں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا علماؤں کی مدد کریں گے؟ علماؤں کی مدد تو اللہ کرے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد کی، تو کیا اللہ ان کے وارثوں کی مدد نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ اگر ہم سے اللہ کوئی کام لے لے، ہم سے ان کی کوئی خدمت لے لے، تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، یہ ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ کورونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، پھر بھی ہم نہیں سدھرے، پھر بھی ہمارے اندر سمجھ نہیں آئی کہ ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑے۔ ہم لوگوں کو جوڑنے کے بجائے ہم نے کام کو تبدیل کر دیا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ مسلمانوں میں کام نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ مسلمان 5 وقتہ نمازی ہونا چاہیے، مسلمان سنتوں پہ عمل کرنے والا ہونا چاہیے، لیکن سب سے بڑی سنت جو تمام انبیاء علیہ السلام کی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والی سنت، ہم نے اسی کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کو محدود کر دیا۔ تو میری گزارش ہے، میری التجا ہے کہ آپ لوگوں کو اگر یہ کارگزاری سمجھ میں آئے اور آپ لوگوں کو یہ کارگزاری پسند آئے تو اس گناہ گار کی اس کارگزاری کو لوگوں تک بھی پہنچائے، اور جو بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے وہ آئے۔ جو لوگ ناندیڑ کے اندر کچھ سالوں سے 12 سال سے اس محنت کو کر رہے ہیں، ان سے رابطہ کرے، ان کے جگہوں کا پتہ لگائے اور ان سے رابطہ کر کے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی محنت کرے، اور انشاءاللہ اور آگے مزید کارگزاریاں آتی رہے گی، اور علماؤں کی رہبری میں رہ کر ہی ہمیں کام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔